اور سنو، ڈاکٹر عبدال کلام نے کہا تھا، سر سید نے بھی کہا تھا، ایک طرف تمہارے ہاتھ میں قرآن ہو تو دوسری طرف تمہارے ہاتھ میں سائنس ہو۔ قرآن کے ذریعے تم لوگوں کی رہنمائی کرو، سائنس کے ذریعے اپنے دیش کا نام روشن کرو، تاکہ تم دنیا میں بھی چمکتے رہو۔ سائنس کے ذریعے دنیا میں چمکتے رہو گے اور قرآن کے ذریعے دنیا میں بھی چمکو گے، قبر میں بھی چمکو گے، میدان قیامت میں چمکتے رہو۔ دوسرے نقابت فرما رہے ہیں، گویا کہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں، محبت سے بولیں آپ سبحان اللہ۔ تو لوگوں میں بتا رہا تھا، علم بھی وہ دولت ہے کہ انسان دوسرے سے ممتاز ہو جاتا ہے، علم ہی وہ دولت ہے کہ جس سے انسان کی دنیا و آخرت سنور جاتی ہے۔ لوگوں، یہ علم بھی وہ دولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ذریعہ نجات کا سبب بنے گا۔ یہ علم ہی ہے کہ قربت الہی کا راستہ ہے۔ لوگوں، یہ علم ہی ہے کہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ علم ہی ہے کہ انسان ایک دوسرے سے بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ علم ہی ہے جس کے بارے میں آمنہ کے چاند نے فرمایا، اطلب العلم ولو کان السن بالسین۔ لوگوں، علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ یہ علم ہی ہے جس کے بارے میں آمنہ کے چاند نے فرمایا، العلم نور، علم روشنی ہے، علم اجالا ہے۔ لوگوں، یہ علم ہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی جیل سے نکالے گئے اور بادشاہ مصر بنا دیا گیا، یہ علم کی ہی بدولت تھی۔ لوگوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا پر حکومت کی، یہ علم ہی کی بدولت تھی۔ اسلام، یہ علم وہ چیز ہے کہ انسان ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ لوگ انجینئر بنتا ہے، علم کی بدولت ماسٹر بنتا ہے، علم کی بدولت ڈاکٹر بنتا ہے، علم کی بدولت سائنسداں بنتا ہے، علم کی بدولت انجینئر بنتا ہے، علم کی بدولت پائلٹ بنتا ہے، علم کی بدولت۔ لوگ، گویا کہ یہ علم وہ چیز ہے کہ اس علم کے ذریعے کوئی اپنے گھر میں چمکنے لگتا ہے، کوئی محلے میں چمکنے لگتا ہے، کوئی گائے میں چمکنے لگتا ہے، کوئی اپنے علاقے میں چمکنے لگتا ہے، کوئی ضلع میں چمکنے لگتا ہے، کوئی صوبے میں چمکنے لگتا ہے، کوئی اس علم کی بدولت لوگوں پوری دنیا میں چمکنے لگتا ہے۔ آؤ انسان کو نے بتا دوں، علم کی چٹان بریلی کا پٹھان امام احمد رضا خان، علم کی بدولت کے ساتھ پوری دنیا جانتی مانتی ہے۔ وادی رضا کی کو ہے، ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت، علم دور پر جو کچھ اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہلو 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 ہلو، اے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور لوگوں، یہ علم ہی ہے۔ مجھے بتاؤ، ڈی ایم کیسے بنتا ہے؟ گھاس کھود کر، ایک چھیل کر؟ علم کے ذریعے ڈی ایم بنتا ہے، علم کے ذریعے ایس ڈی ایم بنتا ہے، علم کے ذریعے انسان اتنا ممتاز ہو جاتا ہے کہ اگر حافظ قرآن بن گیا تو باپ بھی پھر کہتا ہے امام صاحب، باپ کہتا ہے حافظ صاحب، پھر ارے طرح یہ چلا جاتا ہے۔ حافظ قرآن بن جاتا ہے تو باپ بھی ادب کرتا ہے حافظ قرآن۔ ایک چھوٹا سا بچہ حافظ قرآن بن گیا، جی بے شک بے شک۔ اب دیکھو علم نے کیسے نمایاں کیا جی، کہ باپ بھی کہتا ہے پھر حافظ جی، سبحان اللہ، ماں بھی کہتی ہے حافظ صاحب، دادا بھی کہتے ہیں حافظ صاحب، جی بے شک، پریوار والے بھی کہتے ہیں حافظ صاحب، اور اگر نماز پڑھانے کا نمبر آ جائے تو باپ 60 سال کا ہے۔ جی، کیا کہنا، باپ کتنے سال کا ہے؟ 60 سال کا، اور بیٹا کتنے سال کا؟ 20 سال کا۔ جی بے شک۔ یہ علم ہی ہے کہ علم ممتاز کر دیتا ہے۔ بیٹا مسلح پہ، باپ کہتا پیچھے اس امام کے۔ لوگوں، اس علم نے انسان کو کتنا بڑھا دیا، اس علم نے انسان کو وہ جو سرجا پر پہنچا دیا، فلک بوس فرش زمین سے اٹھا کر فلک بوس عمارت کا مکین بنا دیا۔ یہ علم ہی ہے، کہتا پیچھے اس امام کے، باپ کہتا پیچھے اس امام کے، محلے والے کہتے پیچھے اس امام کے۔ عالم دین علم سے بنتا ہے، وہ لوگ حافظ علم سے بنتا ہے، قاری علم سے بنتا ہے، عالم دین علم سے بنتا ہے۔ اس کی فضیلت اتنی ہو جاتی ہے، مرتبہ اتنا بلند کر دیا جاتا ہے، اتنا بلند کر دیا جاتا ہے کہ میرے سرکار نے فرمایا، اشراف امتی حملت القرآن، میری امت کے وی آئی پی لوگ، میری امت کے باعزت لوگ، میری امت کے باوقار لوگ، اگر کوئی ہے تو وہ حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، عالم دین ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت مولانا فخر الاسلام صاحب قبلہ نعرہ تکبیر۔ لوگوں یہ علم ہوتا ہے، علم تو اپنے بچوں کو علم کی تعلیم دو، جی بے شک، تعلیم دو۔ ایک طرف آپ حافظ بنائیے، جی بے شک، قاری بنائیے، عالم بنائیے، دوسری طرف اپنے بچوں کو ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر۔ اے ہے کیا کہنے بہت تعلیم سب ہونی چاہیے، جی بے شک، تعلیم سب ہو۔ میرے سرکار نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو جی، چاہے چین جانا پڑے، اے ہے کیا کہنے چاہے چین جانا پڑے، علم حاصل کرو۔ جی بے شک، علم وہ چیز ہے لوگوں۔ اور سنو، ڈاکٹر عبد الکلام نے کہا تھا، سر سید نے بھی کہا تھا، ایک طرف تمہارے ہاتھ میں قرآن ہو تو دوسری طرف تمہارے ہاتھ میں سائنس ہو۔ قرآن کے ذریعے تم لوگوں کی رہنمائی کرو، سائنس کے ذریعے اپنے دیش کا نام روشن کرو، تاکہ تم دنیا میں بھی چمکتے رہو۔ سائنس کے ذریعے دنیا میں چمکتے رہو گے اور قرآن کے ذریعے دنیا میں بھی چمکو گے، قبر میں بھی چمکو گے، میدان قیامت میں چمکتے رہو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا بھیا۔ لوگوں علم حاصل کرو، علم بڑی ضروری چیز ہے۔ بتاؤں آپ کو، یہ علم وہ چیز ہے لوگوں، چاہے دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، جی بے شک، انسان کو ممتاز کر دیتا ہے، جی بے شک، بے شک، بے شک، کیا کہنے۔ ممتاز کر دیتا ہے۔ حافظ قرآن، ماشاءاللہ بچہ حافظ قرآن بنا، کہاں ہو بچہ؟ ہے مدرسہ کہاں کا بچہ؟ حسن پور تحصیل حسن پور، ماشاءاللہ، یہ آپ کے رتو پورہ میں بڑی دور سے آیا ہوا بچہ، حسن پور، تحصیل حسن پور، تحصیل حسن پور، گاؤں کون سا؟ کالا کھیڑا۔ الحمدللہ، میں نے دیکھا، میں بھی وہیں کو، محمد آباد، کالا کھیڑا۔ کہاں سے بچہ آیا اور اس نے کہاں حفظ کیا؟ ہمارے قاری ہاشم صاحب کی محنت کے ذریعے، ان کے ذریعے، اور جو ہے اس بستی کے لوگوں کے محنتوں کے ذریعے۔ جی بستی کے لوگ مدرسہ چلاتے ہیں، ان کا بھی تعاون کرتے ہیں، ان کا بھی ساتھ دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ باہر کے بچوں کو رکھ کے کھانا بھی کھلاتے ہوں گے، ان کا خرچہ بھی اٹھاتے ہوں گے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے جہاں پر ہم نے کھانا کھایا تھا، میں نام سے باقی، بڑا اچھا ماشاءاللہ کھانا کھلایا۔ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں جو مدرسہ چلاتے ہیں، جو مدرسہ چلاتے ہیں، اس لیے کہ علماء کی قدر کرنا ہی چاہیے، جی بے شک، بے بچوں شک، کی قدر کرنا چاہیے، عالموں کی قدر کرنا چاہیے، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا میری امت کے باوقار لوگ، باعزت لوگ، آپ کی زبان میں کہہ دوں VIP لوگ اگر کوئی ہے تو وہ علماء ہیں، حافظ قرآن، قاری قرآن ہوا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ بڑے خوش نصیب ہے گاؤں کے لوگ جنہوں نے محنتیں کی ہیں بچے کے پڑھانے میں، اور استاد نے بھی محنت کی، کمیٹی والوں نے محنت کی، بستی والوں نے کھانا کھلا کھلا کر ان کا تعاون کیا ہے، کھانا کھلا کھلا کر تعاون کیا۔ اور تمہیں بتا دوں، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اور کہہ دیجئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لوگوں سنو، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، لوگوں مجمع صحابہ ہوتا تھا، سرکار باز فرماتے تھے، سرکار تقریر فرمایا کرتے تھے، صحابہ اکرام وطن گوش ہو کر کے سنتے جاتے تھے، گویا کہ لوگوں ایسا لگتا تھا کہ 14ویں کا چاند ہے، اس پر چاروں طرف ستارے جگمگا رہے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار بے شک، واضح و نصیحت فرماتے تھے بے شک، اور صحابہ اکرام سنتے تھے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، وہ لوگوں آمینہ کے چاند نے فرمایا، زہرا کے بابا نے فرمایا،